آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ ذوق و بیدار کو یہ کہتے ہیں سنا اے آصف، وقت وقت پہ یہاں جلوہ طور ملتا ہے۔ آپ کے نعروں کی گونج میں کنز العلماء مفکر اسلام جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو میں مائک پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل فاضل محتشم حضرت مولانا محمد مشتاق نوری صاحب زید مجدہ، حضرت مولانا محمد رمضان حیدری صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد حفیظ صاحب زید مجدہ، حضرت مولانا محمد عابد صاحب، مولانا علامہ فرمان علی جلالی صاحب، وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تنظیم علماء اہل سنت اچھرا اور ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان
امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ان جلیل القدر شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو اس امت کی سعادت اور سروری کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ اللہ کے عظیم ولی، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حد درجہ کے پرہیزگار اور متقی انسان تھے، بہت بڑے مجاہد اور دین حق کے بہت بڑے پاسبان تھے۔ آپ کی ان تمام فضیلتوں میں سے جو سر فہرست فضیلت ہے وہ امت مسلمہ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے جو فقہ اسلامی کی سوغات تیار کی، قیامت تک کے لیے لوگ جس کی روشنی میں احکام اسلام کو ادا کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اختیار کرتے ہیں، یہ آپ کا سب سے بڑا کردار اور آپ کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے کام کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا کہ جس بنیاد پہ لوگ ان کو امام اعظم کہتے ہیں، اور ہم جیسے ہی نہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا لقب اس انداز میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ، کہ پوری دنیا پر بلاد اسلامیہ کی زینت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے، کہ جنہوں نے احکام اسلام کو بیان کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے صبح نو کا اہتمام کیا ہے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کا پکایا ہوا کھاتے رہیں گے اور اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ اور تو اور رہا حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جن کی تقلید کے بغیر نہ رہ سکیں اور جن کی تقلید کر کے اللہ کے قرب میں مقام پا کے داتا گنج بخش بنے، تو وہ امام یقیناً بہت بڑی تعظیم کے لائق ہیں اور ان کا بہت مرتبہ و مقام ہے۔ اس لیے آج کی اس نہایت اہم کانفرنس میں چند بنیادی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی شکل میں جو ہمیں سوغات عطا کی، فقہ کی حیثیت کیا ہے اور فقہ کے لحاظ سے آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ کتنی اعلیٰ نوعیت کی خدمات ہیں، اور آج اس سلسلہ میں ہمارے اوپر کون سی ذمہ داری اور کون سا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، ہر مسئلے کا جواب ہے، اور ہر اندھیرے کو مٹانے کے لیے روشنی موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے اندر ہر طرح کے اجالے اور ہر روشنی ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ کچھ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ پروپیگنڈا بھی ہے کہ جب قرآن و سنت میں سب کچھ ہے تو پھر فقہ کی ضرورت کیا ہے؟
اور جب اللہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بیان کرنے کے لیے بھیجا اور آپ کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر اماموں کی تقلید کی حیثیت کیا ہے؟ جب قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث میں سب کچھ ہے، تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اور ہم حنفی ہیں اور ہم ان کے مذہب پر فتویٰ دیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آج یہ پراپوگنڈا بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، تو اس اصولی بحث کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ دنیا کے جس چوک میں بھی کوئی تجھ سے پوچھے تو ڈنکے کی چوٹ پر آپ بتا سکیں کہ فقہ حنفی قرآن و سنت کی یہ خوشبو کا نام ہے، اور فقہ حنفی کوئی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ لوح محفوظ سے جو اترا ہوا تحفہ ہے، اسی کی سوغات کو فقہ حنفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلیں۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ماء ہے، جس کا معنی ہم پانی سے کرتے ہیں، مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی کی معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ماء سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو کالے بادلوں سے بارش کی شکل میں برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس ماء سے مراد وہ پانی ہے جو مدینہ شریف کی ابر کرم سے برستا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیہ، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو پس وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ جب بارش برستی ہے تو جتنی کھلی وادی ہوتی ہے اتنا اس کے حصے میں زیادہ پانی آتا ہے، اور جو چھوٹی وادی ہو اس کے حصے میں تھوڑا پانی آتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن مجید برہان رشید کو نازل کیا، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تعلیم دی۔ آگے تابعین اور تبع تابعین سے ہوتا ہوا یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو آسمان سے علم کو نازل کیا ہے، آگے سارے لوگ علم کے لحاظ سے ان کا درجہ برابر نہیں ہے۔ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف حیثیات ہیں۔ جس طرح بارش برستی ہے تو کسی وادی کے دامن میں تھوڑا پانی ہوتا ہے، کسی وادی کے دامن میں زیادہ پانی ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن کی بارش برسی ہے۔ آگے امت کے سینوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ کوئی حاکم وقت رہ کے بھی محروم رہ گیا ہے، اور کہیں کٹیا سے بھی کوئی غزالی نکل آیا ہے۔ پانی آسمان سے اترا، اس کے بعد وادیوں میں جس کا جتنا ظرف ہے اسی لحاظ سے اس کو ملتا گیا۔ اس کے ساتھ بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ، مجھے میرے رب نے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ بارش کیسی؟ موسلا دھار برسے، اصاب اردن، ایسی کہ جروب زمین پر ایک چپا بھی خشک نہ رہنے دے۔ ایسی بارش مجھے اللہ نے بنایا۔ علم کو تشبیہ دی بارش کے ساتھ، حکمت اور دین کی تعلیم کو تشبیہ دی بارش کے ساتھ۔ قرآن مجید میں لفظ ما علم کے لیے آیا، حدیث شریف میں بارش کے ساتھ علم کو تشبیہ دے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے ظاہری بارش ہوتی ہے فکانت منہا طائفہ طیبہ، تو زمین کی 3 قسمیں ہیں، ان کے لحاظ سے بارش سے زمین کو فیض ملتا ہے یا محرومی ہوتی ہے۔ ایک قسم ہے میرا زمین، جب بارش برستی ہے فقبلت الماء، وہ پانی کو جذب کرتی ہے، فانبتت الکلا ورشب الکثیر، اسی پانی سے پھر سبزہ اگتا ہے، پھول کھلتے ہیں اور مختلف قسم کے پھل پکتے ہیں۔ ایک زمین وہ جذب نہیں کرتی، امسکت الماء، وہ پانی کو روک لیتی ہے،
تو دامن کوہ میں تالاب بنتا ہے، جھیل بنتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شاربوا وسقوا وزرعوا، لوگ خود بھی پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ وہاں سے گھڑے بھر بھر کے اپنے درختوں کو، کھیتوں کو بھی سیراب کر لیتے ہیں۔ اور پھر چوتھی قسم ہے، نہ پانی جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے، وہ شور زمین ہے کہ جسے اس بارش سے کوئی فیض نہیں ملتا۔ اب شور زمین یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا زمین پہ جو بارش برسی تھی وہ اور ہے اور مجھ پہ جو بارش برسی ہے وہ اور ہے، بارش تو ایک ہی ہے لیکن آگے اپنی اپنی حیثیت ہے۔ ایسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جو علم لے کے آیا ہوں وہ برسات ہے، اور امت کے سینے زمین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی کا سینہ میرا زمین جیسا ہے، کسی کا دامن کوہ میں جھیل جیسا ہے، اور کسی کا سینہ وہ بنجر زمین اور شور اور سیم زدہ زمین جیسا ہے۔ اب یہ تینوں کردار جو ہے کائنات میں سینوں کے، اس کو اجاگر کرتے ہوئے ہمارے آقا علیہ السلام نے میرا زمین کا جو کردار بیان کیا وہ کیا ہے؟ پانی آسمان سے اترا، H2O اس کا فارمولہ تھا، ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مرکب تھا، لیکن جب میرا زمین نے اس پانی کو جذب کیا تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس پانی کو کئی روپ ملے، اس سے سبزیاں اگیں، سبزہ، اس سے کھیتیاں پکیں، اس سے باغ پکے۔ وہی پانی جو زمین نے جذب کیا تھا تو H2O تھا، وہی لوٹ کے مالٹے میں آ گیا، خربوز میں آ گیا، تربوز میں آ گیا، انار میں آ گیا، کیلے میں آ گیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جو ہم نے آسمان سے نازل کیا تھا اسی سے ہی ہم نے ہر پھل بنایا ہے۔ تو ہر پھل میں جو پانی ہے وہ آسمان کا اترا ہوا پانی ہے۔ اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی پانی کے ساتھ علم کو اور زمین کے ساتھ سینوں کو، اور سینے جو میرا زمین ہے اس کا کردار کیا ہے کہ پانی جذب کرتی ہے، اور پھر آگے اس کی پیداوار ہوتی ہے کہ جذب ہوتے وقت پانی ایک طرح کا تھا، پھر اس کے اندر ترقی آ گئی، پھر اس کے اندر مختلف روپ آ گئے، مختلف قسم کے ٹیسٹ اور مختلف قسم کے وٹامنز اسی پانی سے پیدا ہونے والے پھلوں میں پیدا ہو گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تشبیہ دی ہے، اب جو مشبہ بھی ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں جو کچھ ہے مشبہ کے اندر بھی وہ ہمیں نظر آئے گا۔ پانی آسمان سے اترا، زمین میں پہنچا، زمین نے جذب کیا، پھل پکا۔ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا دین یہ ہے کہ بارش سے اترا ہوا پانی تو پی لوں گا مگر مالٹے کا نہیں پیوں گا، بارش سے جو اترا تھا وہ تو استعمال کرتا ہوں مگر کیلے کا نہیں استعمال کروں گا۔ جو بارش سے اترا تھا وہ چونکہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور زمین نے اس میں چونکہ تبدیلی کر دی ہے، تو جو خربوز اور تربوز میں ہے وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ آج تک آپ کو ایک بھی کوئی ایسا عقل مند نہیں ملا کہ جس نے شوق توحید میں یا شرع متین کے رنگ کے ذوق میں یہ کہا ہو، بلکہ ہر شخص جو آسمان سے اترے ہوئے پانی کو براہ راست استعمال کرتا ہے وہی مالٹے کا جوس بھی استعمال کر لیتا ہے، سیب کا جوس بھی استعمال کر لیتا ہے، خربوز، تربوز اور کھجور، انار کا جوس بھی استعمال کر لیتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح کر رہی ہے جیسے ظاہری زمین ہے، ظاہری پانی ہے، اور پھر ظاہری زمین کی ظاہری پیداوار ہے، ایسے باطنی پانی ہے، باطنی زمین ہے، باطنی زمین کی باطنی پیداوار ہے۔ ظاہری زمین پانی جذب کرتی ہے تو پھول کھلتے ہیں اور پھل پکتے ہیں، اور باطنی زمین قرآن و سنت کا پانی جذب کرتی ہے۔ اگر سینہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہو تو 5 لاکھ مسائل فقہ حنفی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ظاہری زمین، یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی مشبہ بھی بیان نہیں کی ہے۔ اللہ کے قرآن میں، ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان میں جب پہلی 2 چیزیں ماننے میں کوئی قباحت نہیں کہ ماں سے مراد علم ہے اور دوسری میں زمین سے مراد سینہ ہے، اور پھر سینہ
جو پانی کو زمین پانی کو جذب کرتی ہے اس کی پیداوار استعمال کرتے ہیں، وہاں بدعت کا قول نہیں ہے، وہاں شرک کا قول نہیں ہے، وہاں ملاوٹ کا قول نہیں ہے کہ آسمان سے اترا تھا تو اور تھا، مالٹے میں بدل گیا، بدعتی بن گیا، نہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان جب فقیہ امتی کے سینے میں پہنچتا ہے، جب مجتہد کا سینہ ہو، وہ اس قرآن و سنت کے پانی کو جذب کرتا ہے اور جذب کر کے اس کے دل کی میرا زمین واپس لوٹائے۔ کبھی زمانہ اس کو فقہ ابی حنیفہ کہتا ہے اور کبھی زمانہ اس کو فتاوی رضویہ کہتا ہے۔ بات وہی ہے قرآن کی، بات وہی ہے سنت کی۔ جیسے مالٹے کے پانی میں انکار نہیں H2O کا، وہی ہے جو آسمان سے اترا تھا، ایسے ہی فقہ اسلامی کے اندر بھی جو بیان ہو رہا ہے وہی ہے جو قرآن میں ہے، وہی ہے جو سنت میں ہے۔ اصل میں لوگوں کے جس طرح ظاہری زمین کے لحاظ سے اب اگر ویسے ہی پانی رہتا H2O کی شکل میں تو لوگوں کے ٹیسٹ بڈز جدا ہیں، کسی کو کوئی ٹیسٹ پسند، کسی کو کوئی ٹیسٹ پسند، کسی کا علاج کسی جڑی بوٹی میں، کسی کا علاج کسی خوراک میں، کسی کے لیے کوئی وٹامنز درکار ہے، کسی کے لیے کسی طرح کی انرجی کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ظاہری جسم کی ظاہری خوراک ہے، ایسے باطن کے نور کے لیے خوراک کی ضرورت تھی۔ قرآن و سنت کی شکل میں وہ پانی برسا ہے اور فقیہ کے سینے نے پھل تیار کر کے امت کو عطا کر دیا ہے۔ اب یہ سینے امت میں ہوتے آئے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس سینے نے سب سے زیادہ قرآن و سنت کے پانی کو جذب کیا اور لاکھوں مسائل تیار کر کے امت کو عطا کیے، اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں امام موفق مکی نے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ میں یہ جملے لکھے اور بڑے جامع جملے ہیں۔ کہتے ابو حنیفہ اول من دون علم هذه الشریعہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدون کیا، کمپائل کیا، فی ابواب مبوبہ و کتب مرتبہ، مختلف کتابوں کی شکل میں، مختلف ابواب کی شکل میں۔ یہ پہلے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے سب سے پہلے امت کے اندر امت کو کتاب لکھنے کا طریقہ بتایا۔ پہلے حدیث بیان کی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، مگر یہ کہ یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب الحج ہے، پھر آگے باب قائم کرنا اور ایک ایک کر کے جدا جدا بحث کر کے مسائل کو اخذ کرنا، اس کا کوئی طریقہ امت میں رائج نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حدیث کی پہلی کتاب جس کو موطا امام مالک کہا جاتا ہے وہ بھی اس ترتیب پہ لکھی گئی ہے جو ترتیب امام اعظم ابو حنیفہ نے امت کو عطا فرمائی ہے۔ ابو حنیفہ اول من دون علم هذه الشریعہ، جنہوں نے سب سے پہلے اس شریعت کے علم کو مدون کیا۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ تو تابعی ہیں، ان سے پہلے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حدیث بھی لکھی ہے، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، تو کیا انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو صحابہ نہیں کر سکے تھے؟ تو امام موفق نے کہا نہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے لمنام احدم ساعتن خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ صحابہ ایک طرف ایک صحابی کی ایک گھڑی کی نیند ایک پلڑی میں رکھی جائے اور غیر صحابی کے زندگی بھر کے کارنامے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں، ان کی گھڑی بھر نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو کہا اصل میں بات یہ ہے کانت قلوبہم صنادیق علومہم، یہ نہیں کہ صحابہ کتاب نہیں لکھ سکے اور امام اعظم نے جا کے کتاب لکھی، بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جو نگاہوں سے پڑھا تھا ہم ہزاروں کتابوں سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر جو کچھ انہوں نے پڑھ لیا تھا، ان کے دل ہی علموں کے صندوق تھے، وہ کتابوں کے محتاج ہی نہیں تھے۔ اس واسطے انہوں نے کتابیں نہیں لکھی کہ ضرورت نہ تھی،
لیکن جب ضرورت پڑی صحابہ دنیا سے چلے گئے، مادہ پرستی کا زور آیا، نئی نئی قومیں دین اسلام میں داخل ہوئی، مختلف بولیاں اور لغات ان کی مکسنگ ہو گئی عربی زبان کے اندر، خود اہل عرب کو بھی قرآن سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایسی صورت میں ضرورت پڑی کوئی ایسی شخصیت ہو جو قرآن و سنت کے علوم کو یوں مدون کرے کہ قیامت تک کے لوگوں کو کام آتا رہے۔ یہ موقع تھا جب رب ذوالجلال نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اس بڑی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ نے ہرگز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بڑا کام نہیں کیا، آپ تابعی ہیں، صحابہ کا نمبر پہلے ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت نہ تھی، چونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من قلوب الرجال بل انما ینتزع بموت العلماء۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اللہ علم کو یوں قبض نہیں کرے گا کہ رات کو بندہ عالم دین سوئے اور صبح جاہل اٹھے، ایسا نہیں ہے، عادت جاریہ میں نہیں، اگرچہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا دستور نہیں ہے۔ اللہ علم کیسے قبض کرے گا؟ علم والے اٹھ جائیں گے اپنے علم سمیت تو پیچھے اندھیرے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے گئے، جو ان میں سے ایک بھی بعد والے کروڑوں علماء سے زیادہ مقام رکھتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آج ہمیں ایسے لوگوں کا بھی سامنا ہے جو ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بولتے ہیں اور دوسری طرف اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ جو شخص ہمارے مسلک کی 2 کتابیں پڑھ لے وہ صحابہ سے بڑا عالم دین بن جاتا ہے۔ نواب وحید الزمان کی ابن ماجہ کی شرح آپ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے وحید الزمان نے، جس کو نواب اہل حدیث کہا جاتا ہے، غیر مقلدین جس کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اس نے یہ لکھا ہے کہ 2 کتابیں پڑھنے سے بندہ صحابہ سے بھی بڑا عالم بن جاتا ہے۔ اور ہمارا نظریہ ہے کہ بندہ کروڑ کتابی پڑھ لے صحابہ کے 1 سیکنڈ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہاں جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اہل علم کو اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا، تو یہ زمانہ آ چکا تھا۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو رب ذوالجلال نے اس کام کے لیے منتخب کیا، اور آپ نے قرآن و سنت کے سائے تلے بیٹھ کر دین کو مدون کیا، اور اس سلسلے میں اتنی احتیاط کی کہ فرمایا لوگوں مجھے جہنم پر پل بنا دیا گیا ہے، لوگ تو مجھ سے گزر کے پار ہو جائیں گے، اگر کوئی کمی رہے گی تو جواب مجھے دینا پڑے گا۔ اس واسطے فقہ حنفی کی تدوین ایسے نہیں ہے کہ رجسٹر سامنے رکھا اور قرآن و سنت کو دیکھ کے چند آیات ادھر سے چند احادیث ادھر سے اکٹھی کر کے فقہ حنفی بنا دی، نہیں، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ ایک ایک مسئلے پر مہینہ بحث ہوتی رہی، 3 مہینے بحث ہوتی رہی، اور بحث کرنے والے سارے ائمہ تھے، جو مہینوں کی بحث کے بعد خلاصہ تیار ہوتا تھا اس کو فقہ حنفی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس میں شک نہیں، قرآن مجید میں سب کچھ ہے اور حدیث شریف اس کا کامل بیان ہے، لیکن ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ سب کچھ قرآن میں ہے، مگر قرآن میں سے سب کچھ دیکھ لینا یہ ہر نگاہ کا کام نہیں، یہ خاص لوگوں کا مقام ہے۔ ہم جیسے آیت پڑھتے ہیں تو آیت کا ترجمہ آ جاتا ہے، چند اس کی قریب باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقام یہ ہے، آیت پڑھتے ہیں ایک آیت سے ہی سینکڑوں مسائل کا حل سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اس واسطے قرآن مجید میں اگرچہ سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ تک سوچ پہنچے اس میں مشکلات ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے فقیہ کی، اور پھر جب فقیہ یہ سب کچھ اخذ کرے گا تو آگے اوروں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہو
تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ فقیہ اجتہاد کرے اور طے کرے اور باتوں کو بیان کرے اور اگلوں کے لیے شرک ہو جائے؟ نہیں، ایک طرف مجتہدین کے اجتہاد کو شریعت میں قانون قرار دے دیا گیا اور دوسری طرف ان کے اجتہاد پر عمل کرنے کو حکم خداوندی پر عمل قرار دے دیا گیا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا، سند کے لحاظ سے بالکل صحیح حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے تھے، بما تقضی یا معاذ یہ بتاؤ کہ تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں جا کے فیصلے کیسے کرو گے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو جواب دینا ہے، مسائل آئیں گے، حل کیسے پیش کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقضی بکتاب اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ یہ نہیں کہا قرآن میں موجود نہ ہو، اگر تم نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہتے اقضی بسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھوں گا اور مسئلے کا حل پیش کر دوں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجد فی سنت رسولہ، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت میں تم نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ اب دربار رسالت ہے، گورنر کو بھیج رہے ہیں، مفتی یمن قاضی یمن کو ٹریننگ دے رہے ہیں، دو باتیں آ گئی، قرآن میں نہیں تو حدیث سے، اور اگر سنت میں نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا محبوب دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت، اگر ان سے مسئلہ نہ ملا تو پھر میں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، میں نہیں بولوں گا، میری کیا حیثیت ہے کہ میں بولوں؟ نہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر سنت میں نہ ملا تو پھر اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، قرآن و سنت کے زیر سایہ بیٹھ کر اپنی رائے سے میں مسئلہ اخذ کر کے بتاؤں گا یمن والوں کو۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ جواب سنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو یہ نہیں فرمایا کہ معاذ تم کون ہوتے ہو، شریعت اللہ کی ہے یہ شریعت میری ہے، تم کون ہوتے ہو اپنی رائے دین میں داخل کرنے والے کہ کہتے ہو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، تمہاری رائے کا کیا مقام ہے؟ ہرگز میرے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جھڑکی نہیں دی، بلکہ اتنا خوش ہوئے الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرتضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے میرے قاضی کو وہ بات کہنے کی توفیق دی ہے جسے سن کے رب کا رسول خوش ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ حل ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اماموں کی اطاعت شرک ہے، تو میں پوچھتا ہوں معاذ بن جبل کو تو سرٹیفکیٹ سرکار نے دیا، اگر حضرت معاذ بن جبل جو بتائیں اس پہ عمل کرنا حرام تھا تو سرکار اجازت کیوں دیتے؟ بلکہ یمن والوں کو لکھا کہ معاذ جو بتائیں گے تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، ایک موقع پر آج سے 10 سال پہلے تقریباً دبئی میں اس موضوع پہ مناظرہ ہو رہا تھا، تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ یہ جو تم حدیث پیش کرتے ہو جامع ترمذی کی، اس وقت تو ابھی وحی کا نزول ہو رہا تھا اور اب دروازہ بند ہو چکا ہے، تو تم کوئی ایسی دلیل پیش کرو جو اس زمانے سے متعلق ہو کہ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، تو پھر کسی اور کی بات کو مان لینا جائز ہو اور اس کے بتائے ہوئے پر عمل کر لینا جائز ہو۔ تو میں نے کہا خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اس وقت تو یہ بات بنتی تھی کہ سرکار فرماتے کہ معاذ بن جبل ابھی تو سارا قرآن اترا ہی نہیں، اگر تجھے جتنا قرآن آتا ہے اس سے مسئلہ نہ ملے تو خود نہیں بتانا، مجھ سے رابطہ کرنا، ہو سکتا ہے جو تم سے بعد میں اترے اس میں وہ مسئلہ موجود ہو، یا فرماتے جتنی سنت تجھے آتی ہے جب اس میں تمہیں معلوم نہ ہو خود نہ بتانا، مجھ سے رابطہ کرنا، میں خود تو صاحب شریعت موجود ہوں۔
تو میں مسئلے کا حل بتاؤں گا. تو میں نے کہا جب وحی اتر رہی تھی فقہ کا جھنڈا پھر بھی لہرا رہا تھا, تقلید شخصی کا پرچم پھر بھی لہرا رہا تھا. اب تو اور کوئی رستہ ہی نہیں, اب تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں. اس وقت تھا کہ ابھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے, لہذا مجتہد رک جائے. ابھی حدیث خود سامنے موجود ہے, لہذا مجتہد اپنی رائے کو استعمال نہ کرے. میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کو, اپنی امت کو ایک مجتہد کے پیچھے لگا کر یہ بتا دیا کہ جو مجتہد قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرے گا وہ غیر اللہ کا قانون نہیں, اللہ کی شریعت کہلائے گا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تھا, میرے نبی علیہ السلام نے چونکہ پسند کر لیا, تو اب اس کو قول صحابی نہیں کہا جائے گا, فرمان رسول علیہ السلام کہا جائے گا. سرکار نے جب کہا ٹھیک ہے, تسلیم کر لیا, اس کو مہر صداقت لگا دی. تو اس بنیاد پر جس وقت ایک مجتہد قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کی شرائط کے مطابق ایک مسئلہ بیان کرتا ہے تو پھر لوگوں پر اس کا ماننا لازم ہو جاتا ہے. اس تقلید کو جس میں امام کو دلیل کا پتہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ دلیل کیا ہے, اس کے دلیل والے قول کو بغیر دلیل کے مان جانا, اس کو تقلید کہا جاتا ہے. کیونکہ عامی اگر دلیل سمجھنے جائیں تو زندگی تو دلیلیں پڑھنے میں گزر جائے گی, پھر عمل کب کریں گے؟ ہر شخص اگر یہ پہلے دلیل ڈھونڈے کہ نماز میں فرض کی دلیل کیا ہے, واجب کی دلیل کیا ہے, سنت کی دلیل کیا ہے. مثال کے طور پر ایک حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے, اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو احرام کیسے باندھنا ہے, طواف کیسے کرنا ہے, طواف کے چکر کتنے ہیں, وقوف کیسے کرنا ہے, سعی کیسے کرنی ہے. اس پہ یہ لازم نہیں کہ وہ پڑھے سعی کی دلیل کیا ہے, وقوف کی دلیل کیا ہے, طواف کی دلیل کیا ہے. اگر دلیلیں پکانا شروع کر دے ہو سکتا ہے دلیلیں نہ پکے حج کا موسم گزر جائے. تو عام بندے کے لیے دلیل جاننا ضروری نہیں, امام کے بعد دلیل قول کو دلیل کے تقاضے بغیر ماننا, اس کو تقلید کہا جاتا ہے. جس واسطے ایک ریڑھی لگانے والا اگر صرف ایک مسئلہ جاننے کے لیے غیر مقلدین کی سوچ کے مطابق اگر اس پہ عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک مسئلے پہ عمل مشکل ہو جائے گا. پورے دین پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پورے دین پر عمل کے لحاظ سے وہ طریقہ ہے جو طریقہ اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے. ایک یہ حدیث شریف قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کی روشنی میں, اور پھر موجم کبیر طبرانی موجم اوسط میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ان نازل بنا امر لیس فی امر ولا نہی فما تأمرنا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جائے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس امر بھی نہ ہو نہی بھی نہ ہو, نہ کرنے کا حکم ہمیں معلوم ہو اور نہ کرنے کا کوئی نہی ہمیں معلوم ہو, تو پھر محبوب ہم کیا کریں؟ اب پوچھنے والے مدینہ العلم کے باپ